دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک بیعص محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں کہ نیب کی کوشش کہ مریم نواز کی ضمانت چودھری شوگر مل کیس میں جو ہے وہ منسوخ ہو جائے، وہ بظاہر ناکام ہوتی نظر آتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ جس کے ممبرز ہیں جسٹس سردار سرفراز ڈوگر اور جسٹس اسجد جاوید گھرال، نیب کے ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل خلیق الزماں اور ان کے ساتھ سید فیصل رضا بخاری جو ہیں وہ پیش ہوئے، یعنی 15 تاریخ کو، اور یہ پلیڈ کیا کہ مریم نواز کی ضمانت کینسل کی جائے چودھری شوگر مل کیس میں۔ وجوہات کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے، ایک تو وہ ریاستی اداروں کے خلاف بیان بازی کر رہی ہیں، ریاستی اداروں کو بدنام کر رہی ہیں، اینٹی اسٹیٹ ریٹورک یوز کر رہی ہیں جی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ وہ نیب کی انویسٹیگیشن میں تعاون نہیں کر رہی۔ 10 جنوری 2020 کو ان کو نوٹس بھیجا گیا اور انہوں نے روایتی سا جواب دیا، یعنی بندہ پوچھے کس قسم کا جواب آپ چاہتے ہیں؟ آپ ظاہر ہے یعنی جو وہ ریلیونٹ چیز سمجھیں گے، جو بھی ایکیوزڈ ہیں یا ان کے وکلا، وہ اسی طرح جواب دیں گے۔ اب تم سے پوچھ کے جواب تھوڑا ہی دینا ہے کہ ہم نے جواب کیسے لکھنا ہے۔ تو بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ 11 اگست 2020 کو ان پرسن طلب کیا گیا اور مریم نواز نے طاقت کا مظاہرہ کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو ظاہر ہے کورٹ میں جب یہ بات ہوئی کہ اس سچویشن میں مقدمہ درج کرایا گیا ان کے خلاف بظاہر نیب پر حملہ اور یہ وہ، تو ججز حضرات نے پوچھا جب ان کے اس سچویشن میں جو بھی آپ سمجھتے تھے ایکیوزڈ ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، اور اب 7 مہینے بعد آپ کو مریم نواز کی ضمانت کینسل کرنے کا خیال کیسے آ گیا؟ اور پھر یہ بھی یعنی ان سے پوچھا گیا کہ حضرت وہ آپ کی کسٹڈی میں ریمانڈ میں رہی خاصا عرصہ، تو آپ نے کہا کہ اب ضرورت نہیں رہی، تو اب یعنی کیا ایسی نئی ضرورت آ گئی جی؟ تو بہرحال نیب کا اصرار تھا کہ ویسے ہی، کیونکہ وہ بہت نیک لوگ ہیں نیب والے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جی، اب ان کا کہہ دینا ہی کافی ہے۔ دیکھیں نا، وہ جو جاوید اقبال صاحب نیب کے چیئرمین ہیں، ظاہر ہے ان کے تقوی اور للہیت جو ہے وہ ناقابل بیان ہے، آپ سب سمجھتے ہیں۔ یعنی امیجن کریں کہ سمپلی کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں، اب جن اداروں کے مبینہ طور پر ان کا الزام ہے کہ جن اداروں کے خلاف بات ہوئی ہے، کیا وہ ادارے جو ہیں وہ یتیم ہیں کہ جاوید اقبال کو کہنا تھا کہ تم یہ کرو یا وہ کرو؟ کم از کم وہ خود بھی ریئیکٹ کر سکتے تھے نا، کرتے رہتے ہیں نا پہلے۔ یعنی ان کا اگر اشارہ باجوائی ٹوپی ڈرامے کے خلاف کے متعلق ہے تو ظاہر ہے موجودہ باجوائی ریاست نام نہاد جو ہے وہ جاوید اقبال کے بغیر بھی سیاست میں انوالو ہے، اگرچہ جاوید اقبال بھی انہی کا ٹول ہے اور انہی کی، یعنی گویا یہ اس قسم کا ٹول ہے کہ جس طرح کسی نے وہ رکھا ہوتا ہے نا جانور، تو مالک خود اس سے بے شک اشارہ نہ کرے حملہ کر دو کسی پر، لیکن اگر کوئی اجنبی افسر کے مالک کی طرف بڑھنا شروع کر دے، بے شک وہ فرینڈلی انداز میں ہو، پھر بھی حملہ کر دیتا ہے۔ یعنی مور لائل دین دا کنگ، کہ جاوید اقبال سے بندہ پوچھے کیا اس کیس میں یہ پروویژنس موجود ہیں کہ کوئی سیاستدان جو ہے وہ سیاسی نقطہ نظر نہیں بیان کر سکتا؟ وہ بالفرض اگر باجوہ الیکشن چوری کرتا ہے یا باجوے کا لے پالک جو ہے وہ فراڈ کرتا ہے، یعنی دونوں، ایک ڈاکو ایک چور دونوں ڈاکو بھی ہیں اور چور بھی ہیں، یعنی باجوہ اور اس کا لے پالک۔ تو اس پر اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضمانت منسوخ ہو جائے۔ کیا یہ کہیں قواعد و ضوابط میں لکھا ہے؟ جس طرح وہاں پر مبینہ جو نیب پر بظاہر حملہ اس نے کہا
اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہے تو وہ ادارے خود ظاہر ہے ایکشن بھی لیں گے، اور اگر تم ان کے یعنی مائی باپ ہو تو ان کی طرف سے مقدمہ درج کروا دو ایک اور، لیکن اس مقدمے کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی بس ہم کہہ رہے ہیں آپ کر ہی دیں جی، لیکن ججز حضرات لگتا ہے کہ سرفراز ڈوگر اور جاوید گرال صاحب جو ہیں وہ شاید نیب کے کوئی یعنی بہت زیادہ اشاک میں شامل نہیں ہیں، تو انہوں نے ان کی کوئی بات کو بہت زیادہ وزن نہیں دیا۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا، نیب والوں کی پلی یہ تھی کہ ٹل دی فردر ڈیسیژن، یعنی فائنل اس پٹیشن یا اس درخواست میں اس کی کہ ضمانت کینسل ہو نہ ہو، فائنل آرڈر یا فیصلہ ہونے سے پہلے حفظ ما تقدم کے طور پر ان کی ضمانت جو ہے اس کو یعنی ضمانت ہونے کا آرڈر جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا جائے۔ مطلب یہ کہ کیس بعد میں سنتے رہنا، عملی طور پر ضمانت ابھی کینسل کر دو۔ یعنی کتنے لاڈلے ہیں وہ کھلن کو مانگے چاند ہے جی۔ تو بہرحال یہ پاکستان کے جو گھٹیا ترین لوگ ہیں ان میں جاوید اقبال صاحب کا نام خاصا اوپر ہے۔ اب یہ اتنے یعنی لوگ اس کیٹیگری میں ہیں، باجوہ ہے، باجوے کا ڈپٹی بدماش ہے، لے پالک آف بنی گالا ہے، خود جاوید اقبال ہے۔ یہ ایسی شخصیات ہیں کہ آسکر ایوارڈ جو اس سلسلے میں ہے اس میں ایک کو رکھ لیں دوسرے کو یعنی ایک سامنے رکھیں تو لگتا ہے یہی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تو بہرحال یہ کہیں ابلیس مل گیا تو اس سے پوچھیں گے کہ ان میں سے کون صاحب ہیں تمہارے سب سے زیادہ جو قرب میں رہتے ہیں۔ یقین کریں وہ بھی کنفیوز ہو جائے گا کہ یہ سارے ہی اس کے یعنی جان و دل ہیں۔ تو بہرحال پھر 7 اپریل کی نیکسٹ تاریخ مقرر ہوئی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے کی ہے کہ پھر ہم دیکھیں گے ہیں جی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 26 تاریخ کو ظاہر ہے لانگ مارچ سٹارٹ ہوگا، اور اس دوران الٹیمیٹلی وہ دھرنے میں بدل جائے گا۔ وہ یعنی باجوہ جو اصل ڈاکو ہے اس کے ہاٹ بیڈ کی طرف، اس کے یعنی اڈے کی طرف ہوگا یا کہیں اور ہوگا، ابھی یہ فیصلہ بس لیڈرشپ گویا کرنے ہی والی ہے۔ تو دیکھیں اس دوران یعنی 7 اپریل آنے تک، 7 اپریل تو اب دو نوٹس سمجھ لیں کہ ایک تو کہ ضمانت کینسل کرنے کا ہے، آپ بتائیں کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ فائنل ڈیسیژن سے پہلے ہی اس آرڈر ضمانت کا جو ہے اس کو سسپینڈ، یعنی 2 طرح کی پروسیڈنگز ہوگی ایک ہی ہیئرنگ میں۔ تو وہ دونوں ظاہر 7 اپریل کو اب وکلاء بھی جائیں گے اور اس پر ظاہر فردر باتیں ہوں گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیب نے یہ جو چاہا نا کہ فوراً بس ایک بٹن دبائیں اور ججز حضرات کہیں گے ٹھیک ہے جی مریم کو گرفتار کر لیں، ضمانت کینسل، وہ جو فوری مطلب ہے وہ تو اچیو نہیں ہوا۔ اور بظاہر ان کے ریمارکس جو ججز کے ہیں وہ لگتا یہ ہے کہ وہ ہوپ فل ہیں اور مریم کی موسٹ پروبیبلی ضمانت کینسل نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے اس وقت پھر جوڑ بھی پڑ چکا ہوگا لانگ مارچ وغیرہ۔ تو دیکھتے ہیں جی کہ سبہر کی تہہ میں کیا چھپا ہوا ہے جی۔ تو اگر آپ کو پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اس قافلہ آزادی میں شامل ہوں۔ قافلہ آزادی میں شامل ہونا آسان ہے کہ آپ ذہن یہ بنا لیں کہ پاکستان کے سارے مسائل کا الٹیمیٹ حل وہاں پر آئین اور قانون کی حکمرانی ہے، اور آئین اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ سیاسی استحکام آتا ہے۔ سیاسی استحکام کے فیوض و برکات ہیں یعنی انتظامی ایفیشنسی، اکنامک خوشحالی، روزگار کے مواقع، باقی جو بیسک فیسلٹیز ہیں سب، یعنی بغیر سیاسی استحکام کی یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ بے شک کوئی فرشتے بھی آ جائیں، ظاہر ہے انہوں نے تو آنا نہیں۔ تو بہرحال کانسٹیٹیوشنل رول، آئین اور قانون کی حکمرانی پاکستان کے سارے مسائل کا حل ہے، اور اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ باوردی گنڈے ہیں جن کا موجودہ سرگنا قمر جاوید باجوہ ہے۔ لہذا جو لوگ بھی سیاستدان ہوں، انٹیلیجنسیا ہوں، کوئی بھی لوگ ہوں جو اس نقطہ نظر کے حامی ہیں، آپ ان کو پروموٹ کریں، آپ بھی اس نقطہ نظر کے حامی بنیں، کلیئر مائنڈڈ رہیں
کوئی شاہ دولہ ولی کے چوہوں کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اجازت دیں جناب، خدا حافظ.